بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر براس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان آج خاصے غصے میں دکھائی دے رہے ہیں، جیسے جیسے عدم اعتماد کے دن کی ووٹنگ کی گنتی کی دن جو ہے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، اور یقیناً اب تو بہت تھوڑا وقت رہ گیا اس میں، تو ان کے لب و لہجے میں تبدیلی مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے میرے لیے بڑا اچھا کیا ہے، یہ خود پھنس گئے ہیں، لیکن اب وہ آج جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ نوجوان احتجاج کریں، احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں، امریکہ اگر پاکستان میں رجیم تبدیل کرتا ہے تو یہ اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے، اور ان کا کہنا یہ ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی حکومت کی تبدیلی کی وجہ نااہلی نہیں امریکہ ہے، اور وہ اپنا یہ مثالہ بیچنے پر کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ بات کریں گے مظہر برلا صاحب سے کہ یہ جو انہوں نے نیریٹو بلند کیا ہے اور اس نیریٹو کو قوم کس حد تک بااثر کر چکی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ پھر پنجاب کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے، پنجاب میں کیا ہونے والا ہے، چودھری برادران اور حمزہ شہباز میں سے تخت لاہور پر کون براجمان ہوگا، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر آج وزیر اعظم کی کچن کیبنٹ کا بھی اجلاس تھا، اجلاس کی اندرونی کہانی باہر آ گئی ہے۔ اجلاس میں مبینہ طور پر یہ سوچا گیا ہے، یہ غور کیا گیا ہے کہ کام اس طرح کیا جائے کہ کارروائی جس طرح ملتوی ہو سکے، کوئی اس طرح کا ربا اختیار کیا جائے، اور بھی وہاں کچھ باتیں کی گئیں، کس طرح کی باتوں پہ غور کیا گیا اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلا صاحب کی طرف بڑھیں، آپ کو وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں، پھر مظہر برلا صاحب سے تبصرہ لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب: ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ وہ ختم کب کرتی ہے؟ کہ جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے، فیصلہ ہی نہیں کرتی۔ جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے، اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نیلامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملک کی لیڈرشپ ہے، اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے۔ باہر کی سازش، باہر سے سازش شروع ہوئی، یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ گرائیں۔ باہر کی قوت تھوڑے پیسے دے، ان کو بکروں کی طرح خریدے، ضمیر فروشوں کو، اور گورنمنٹ گرا دے۔ تو یہ تو آگے اس ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، اور آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے اس پاکستان میں، تو کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کا۔ اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا پلان بنا ہوا ہے، ہم کسی صورت اس طرح کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، وہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے اس کو۔ ان کے اوپر ایک ایک کے اوپر ہم کیس کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آج رات تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا لیگل ایکشن لینا ہے۔ بالکل فکر نہ کریں، یہ جو کل کی ووٹ ہے انشاءاللہ میرا ایک کپتان کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اور اس بار ہی میرے ایک سے زیادہ پلان ہے، تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کبھی بھی یہ قوم ان چوروں کو واپس آنے نہیں دے گی۔ جی مظہر برلا صاحب، آخری بات کا سرا پکڑتے ہیں ہم گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے کہ ہر کپتان کے پاس کچھ پلان ہوتے ہیں، کم از کم ایک پلان ہوتا ہے، لیکن میرے پاس بہت سارے پلان ہیں، کل میں ساری اسکایا ہی پلٹ دوں گا۔ کیا پلان ہو سکتے ہیں ممکنہ اب طور پر؟ گزارش یہ ہے کہ اگر نمبرز گیم دیکھا جائے تو وہ تو اپوزیشن کا ظاہر ہے زیادہ ہے، اور عمران خان صاحب کے اراکین منحرف بھی ہو چکے ہیں۔ ان منحرف اراکین کو چھوڑ بھی دیا جائے، ان کا ووٹ نہ بھی تسلیم کیا جائے، تو نمبرز گیم میں اپوزیشن زیادہ ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان پتہ نہیں کون سا حربہ استعمال کریں گے، جو ابھی تک وہ تسلی میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ان کو شکست دوں گا، اور ان کی شیروانی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ خیر، وہ تو پرویز رشید صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو وزیر اعظم کی کوئی پرانی شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی نہیں ملے گا۔ یہ قدرت کو پتہ ہوتا ہے کس کو شیروانی آنی ہے، کس کو نہیں ملنی۔ صحیح ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں آج بھی وہ اپنے قانونی ماہرین جو ہیں ان سے بات چیت کرتے رہے،
اور ایک تو جو نئے ان کے لا منسٹر آئے ہیں جو انفارمیشن کے بھی وزیر ہیں وہ بھی خاصے متحرک ہیں جی، اور یہ غداری کے مقدمات بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں. اب اس میں ایمرجنسی کا بھی ہم سن رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی تذکرہ ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کو سرپرائز دوں گا. اب جو دوسرا حصہ ہے وہ گفتگو کا، وہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. وہ یہ ریت نہیں پڑنی چاہیے کہ کوئی بھی ملک 15-20 ارب خرچ کرے اور ہمارے ہاں حکومت کا تختہ الٹ دے. یہ پاکستان ہوا ہے، کوئی سری لنکا تو نہیں، مالدیپ یا بھوٹان تو نہیں، ایک نیوکلیر طاقت ہے. اس حد تک میں اتفاق کرتا ہوں ان سے. اگلی بات انہوں نے ضمیر فروشی کی ہے. اب اگر ان کے منحرف اراکین کو چھوڑ دیں تو باقی تو پارٹیاں گئی ہیں، انہوں نے تو میرا خیال کیا ضمیر فروشی کرنی ہے، وہ تو پوری ان کا اپنا پارٹی نظریہ ہے. لیکن مظہر برلا صاحب کیا آپ لیکن یہ علی رضا علوی صاحب بالکل غلط بات ہے کہ بکروں کی طرح منڈیاں لگے اور اراکین کی بولیاں لگیں. میرا یہ خیال ہے دیکھیے کہ آپ جس پارٹی سے منتخب ہوتے ہیں آپ کو وہی رہنا چاہیے. نہیں برلا صاحب الیکشن جب نئے آ جائے اس وقت ایک پیریڈ ہوتا ہے بٹوین الیکشن اور اسمبلی کے، آپ اس میں جو آپ کو پارٹی پسند ہو اس میں چلے جائیں. جی فرمائیں. اگر یہ ایک بات جو انہوں نے کی ہے، بار بار یہ بات کر رہے ہیں اور یہ نیریٹو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بکروں کی منڈیاں بک رہے ہیں لوگ. جتنا ان کا تیز میڈیا سیل ہے اور سوشل میڈیا کا جو ان کا ایک بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، بلکہ اب تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور کن اداروں کے خلاف بھی بات چیت انہوں نے شروع کر رکھی ہے. اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو اگر ان کے ہاتھ میں کوئی واقعی ثبوت ہوتا کوئی خریداری کا تو انہوں نے تو انت مچا دینی تھی کہ بکروں کی طرح بک رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. جن جن لوگوں کے نام لیے ہیں کیا یہ صرف ایک بیانیہ ہی بیان کیا گیا ہے یا واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی کوئی بہت پیسہ چلا ہے اور لوگوں کو خریدا گیا ہے، ضمیر بک گئے ہیں؟ علی رضا علوی صاحب، جہاں تک آپ ثبوتوں کی بات کرتے ہیں، کس طرح سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے جو تھے لین دین کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز آئی تھیں. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں کہ یہاں امیر آدمی کو سزا ملتی نہیں، غریب آدمی کو سزا ملتی ہے. صحیح. اور سارا قانون، ساری عدالتیں، سارا انصاف جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے. امیر جو مرضی جرم کرے. مجھے بتائیں الیکشن کمیشن نے اس کا کیا کیا، کسی عدالت نے اس کا کیا کیا؟ صریحاً وہ پکڑے گئے اور گیلانی صاحب کے فرزندان جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے چپ کر کے، اس کا کچھ نہیں ہوا. اسی طرح اگر ان ممبران کی ویڈیوز بھی ہوں گی، یہ جو اچانک ضمیر جاگتے ہیں، کئی لوگوں کے جاگتے ہیں، یہ پاکستانی سیاست کا المیہ ہے. اور بیچ میں یہ سلسلہ رک گیا تھا، ورنہ 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی، 2 دہائیاں ہماری بھری پڑی ہیں ضمیر جاگنے سے اور پیسے کی سیاست سے، مفادات کی سیاست سے. اب مفادات کی سیاست تو کرتے ہیں یہ سیاستدان. اگر آپ ان سب سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے خلاف اقوال جمع کریں اور وہ ویڈیوز دیکھیں جو کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، مثلا یہ وسیم اختر خان جو ہیں MQM کے، انہوں نے شریف فیملی کے بارے میں بلو دا بیلٹ جا کے باتیں کی ہوئی ہیں، جلسے میں کی ہوئی ہیں. اسی طرح میاں شہباز شریف نے آصف زرداری کے بارے میں کی ہوئی ہیں. تو یہ ان سب نے، اچھا عمران خان نے بھی کی ہوئی ہیں اور انہوں نے عمران خان کے خلاف بھی کی ہوئی ہیں. تو یہ جتنے ہمارے پولیٹیشین ہیں الا ماشاءاللہ یہ سارے ہی ناشائستہ اور نازیبا زبان کے ماہر ہیں اور قوم ان سے دور ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. سیاستدانوں کی بولیوں پر اب ان کے ورکر تو ہاں کہتے ہوں گے، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں. اب جو بیانیہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ بنانے میں بالکل صحیح ہے، وہ بیانیہ انہوں نے بنا لی ہے. یہ اتنے دن جو ڈیلے کیا گیا عدم اعتماد کی تحریک کو، اس دوران آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب روزانہ جلسے کرتے تھے.
اب پچھلے کئی دنوں سے وہ یعنی وہ 27 کے جلسے کے بعد کئی میٹنگیں وہ کرتے ہیں، تقریبات سے خطاب کرتے ہیں، اور تقریبات سرکاری بھی ہوں تو اس میں سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ صحافیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر 2 روز سے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں لوگوں کو، اور ان میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ کافی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو ایک بیانیہ تو انہوں نے بنایا ہے کہ میں امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور پھر اس کو جو مضبوط کیا وہ اللہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے نون لیگ کے عقل مند ہیں، انہوں نے اس بیانیے کو مضبوط کیا۔ اور ایک ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں، باپ ان کا مسلم لیگی تھا بڑا پرانا، خواجہ صفدر، اور ضیاء الحق کا بھی بڑا دست و بازو تھا، اور خود خواجہ صاحب بھی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا امریکہ کے بغیر گزارا نہیں، ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کل یہ کہا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اس میں مسلمان لوگ زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کا ایک یقین اور ایمان ہے کہ سب سے بڑی طاقت خدا ہے، اور آپ کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بیانیہ تو وہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک سروے ہے، ظاہر ہے وہ ایسے اداروں کا سروے ہے کہ وہ ظاہر تو نہیں کریں گے، شو بھی نہیں کریں گے، اس پہ کوئی بات بھی نہیں کریں گے، لیکن اس میں 80% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس بیانیے کے حامی نکلے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ ابھی جو کے پی میں جو الیکشن ہوا، یہ جن اضلاع میں ہوا، وہاں پی ٹی آئی پہلے کمزور تھی، وہاں جیتی ہے۔ بیانیہ تو انہوں نے بنا لیا ہے، بیانیے میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ آپ نے دیکھا علوی صاحب کہ بار بار نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس میں پتہ نہیں کیا چال ہے۔ جب میں نے کھوج لگانے کی کوشش کی کہ اس میں چال کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو 60% تو نوجوان ہیں۔ اور پھر دوسرا اس میں اینگل یہ لیا جا سکتا ہے کہ نوجوان چونکہ جذباتی ہوتے ہیں، اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے چلتے ہیں، تو نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو خان صاحب اس آسانی سے ان جذبات کو ابھار رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اس بات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی یہ بلکہ یہ بات بھی چل پڑی ہے، وہی امریکہ امریکہ امریکہ، اور اس میں 3.5 سال کی جتنی بھی نالائکیاں نااہلیاں تھیں، مہنگائی، بے روزگاری، وعدہ خلافیاں، اپنی کہہ مکرنیاں، جو بات کی گئی ہر بات سے یو ٹرن، تو اب وہ ہر چیز پیچھے رہ گئی، امریکہ آگے آ گیا۔ الوی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اپوزیشن کے لوگ جو ہیں، حالانکہ بڑے جید سیاستدان ہیں، آصف علی زرداری صاحب اور مولانا صاحب، 2 سیاستدان خاص طور پہ، انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 1.5 سال رہ گیا ہے، یہ عمران خان کو مدت پوری کرنے دیتے، اور پھر جو الیکشن ہوتا تو عمران خان ہار جاتے۔ یہ ان کی اپنی حماقت ہے کہ انہوں نے 1.5 سال پہلے وہ جو اس کے خلاف فضا تھی اس کو یکدم تبدیل کر دیا ہے۔ اس میں قصور اپوزیشن کا ہے۔ عمران خان تو خوش ہوگا آج کل کہ لوگ مہنگائی بھول گئے، نوکریاں بھول گئے، وہ جو گھر بھول گئے، وہ جو پتہ نہیں 1 کروڑ نوکریاں تھیں وہ بھی بھول گئے، اربوں درخت بھول ٹھیک گئے، ہے، سب کچھ بھول گئے۔ اب وہ اس بیانیے پہ آ گئے۔ اب اس بیانیے میں عمران خان صاحب نے بڑی چالاکی سے صورتحال یہ پیدا کر دی ہے کہ سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، یا عمران خان کے حامی ہیں لوگ یا اس کے مخالف ہیں، وہ جس بھی جماعت سے ہوں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے سیاستدانوں کی غلطی ہے۔ اب اس پہ یہ امریکہ والی بات آ گئی۔ اب وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جناب نیشنل جو ہماری سلامتی کی کمیٹی ہے اس میں یہ بات توثیق ہو چکی ہے، اور پھر وہ ڈانڈے بھی مل گئے۔ آج وہ جو میمو گیٹ والے صاحب ہیں وہ بھی وہ 3 مارچ کو میاں نواز شریف سے ملے، تو یہ باتیں تو ہیں ہو گئی نا، سامنے آ گئی۔
اب یہ سب کچھ بنانے کا موقع ہماری سیاسی جماعتوں نے دیا اپنے مخالف کو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے مخالف کو کوئی فضا ایسی نہیں دینی چاہیے جس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اب یہ فضا انہوں نے فراہم کی، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا، اور ایک دو بار آپ نے سنا بھی ہے کہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب میں ہار بھی گیا تو میں چین سے تو نہیں بیٹھوں گا اور میں خاموشی سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب ان کے آپس میں جو باتیں ہوئیں اپوزیشن کی، ہمارے دوستوں کی، کہ جناب اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے، اگر یہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو بھٹو اور قومی اتحاد کی تھی، تو یہ 9 ستارے بھی دیکھتے رہ جائیں گے، چونکہ اس بیانیے کو وہ ہوا دے گا عمران خان، اور اس کو ہوا دینا آتی ہے۔ یہ اپنی خامی مانے ہمارے اپوزیشن کے لوگ، اس میں دیکھیے کہ ان کا سوشل میڈیا بڑا مضبوط ہے، جی پھر جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اوورسیز پاکستانی، وہ عمران خان کی محبت میں آپ خام خامی کہہ لیں گرفتار ہیں، تو وہ جو ہے جب یہ ترامیم کریں گے، جو کہ اپوزیشن کی خواہش ہے کہ ہم ان کے ووٹ کا حق ختم کریں گے، تو جب کسی کے ووٹ کا حق ختم کیا جائے گا تو وہ کہاں چین سے بیٹھے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے خود عمران خان کو موقع دیا۔ اس میں میاں نواز شریف صاحب کا ایک موقف تھا کہ یار اس کو پورے کرنے دیں مدت، ان کا موقف پہلے تھا، ان کو راضی کیا گیا، انہوں نے کہا یار ان کو جو 3.5 سال گزر گئے ہیں، 1.5 سال بھی گزر جائے گا، اس کو مدت پوری کرنے دیں، لوگوں کا شوق پورا ہو جائے۔ لیکن اب پتہ نہیں کس کس کے ہمدرد کہاں کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں نے فوراً تحریک پیش کر دی، اور بڑا یہ 1 مہینے میں سارا جلال آیا ہے نا۔ چلیں یہ تو ان کی طرف سے وہ ہوا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ابھی یہ چیز خود وہ کہتے تھے میرے خلافت میں اعتماد آئے، ان کا وہ ہر جگہ پہ بار بار گردش کیا، ہم نے بھی لوگوں کو دکھایا وہ کلپ، کہ اگر بھائی لوگ مجھ سے مطمئن نہیں ہے۔ دیکھیے اخلاقی طور پر عمران خان صاحب بڑے اخلاقیات کی گفتگو کرتے ہیں، ان کی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے ہمیشہ۔ اخلاقی طور پر پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اکثریت کی حمایت حاصل ہے تو آپ ملک چلائیں، اگر اکثریت آپ سے دور چلی گئی ہے تو آپ کہیں جناب یہ پڑا ہے ملک، آپ چلا کے دکھا دیں، ان کی غلطیوں کا انتظار کریں اور ان کی غلطیوں کے اوپر آپ سیاست کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر لوگ آپ کی ناکردہ کاریوں سے ناراض ہو جائیں تو آپ ان کو غدار کہنے پہ تل جائیں، آپ ان کے لیے عجیب و غریب قسم کے القاب استعمال کریں۔ کل تک وہی لوگ جو آپ کے پہلو میں بیٹھتے تھے اور آپ کو ان کو وفادار اور پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، آج اگر آپ کی وجہ سے وہ ناراض ہیں آپ کے کسی رویے پہ، تو حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ میاں جو 6 مہینے، سال 1.5 سال 2 سال پہلے سے ناراض تھے، جن کو کسی نے منہ نہیں لگایا، اب وہ سامنے آ گئے ہیں تو اب وہ غدار ہو گئے ہیں۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اس میں دیکھیے وہ جوڑتے ہیں وہ بیرونی سازش کو، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس سازش کا شکار ہے وہ بیرونی سازش کا شکار ہے، وہ بیانیہ انہوں نے بنایا نا۔ تو جو اخلاقیات کی بات کی وہ تو میں نے پہلے عرض کر دی گفتگو کی ابتدا میں کہ پاکستانی سیاستدانوں کی اخلاقیات کا کیا یار، یہاں پہ یہ لوگ صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں۔ ابھی آصف علی زرداری صاحب کی آپ نے بات سنی نا، انہوں نے کہا رات کو چودھری پرویز الہی 12 بجے آئے، مٹھائی بھی کھائی اور وعدہ وعید کر کے چلے گئے، وعدہ کیا تو خیر کہی اور اس کے بعد دعا خیر کی، اور اگلے دن صبح سویرے کہیں اور چلے گئے۔ بلا صاحب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اکثر اب لوگ آپ کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں، وزن دیتے ہیں، ہمارے میں جو لوگ ملتے ہیں، آپ مجھے ذرا اپنے طور پر، ہم تو آپ کی باتیں سنتے ہیں، نہیں ہم تو صرف آپ سے پوچھتے ہیں نا، لوگوں کو آپ کی بات سناتے ہیں، کہ آپ کا اپنا خیال کیا ہے، ایک پورا ظاہر ہے کہ انٹلیکچوئل پوری آنیسٹی کے ساتھ، کہ واقعی یہ جو معاملہ ہو رہا ہے جس کو یہ ٹلٹ دیا ہے، اور یہ جو وہ ایک ہمارے اپنے ہی پاکستان کے سفیر کو جو کہا گیا کہ وہ ہم بتاؤ لوگوں کو ملو امریکہ میں کیا صورتحال چل رہی ہے، تو اس نے جو ایک تجویز وغیرہ بھیجی اور لوگوں سے مل کے ایک رائے دی اور روٹین کا معاملہ،
آپ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی امریکی سازش ہو رہی ہے عمران خان کو ہٹانے کے لیے، یا ایک انہوں نے اس کو ایک اپنی جان بچانے کے لیے ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پر یوز کرنا شروع کیا؟ چھوڑ دیں اپوزیشن کیا کہتی ہے، چھوڑ دیں حکومت کیا کہتی ہے، باقی صحافی دانشور کیا کہہ رہے ہیں، مظہر برلاس کی ذاتی رائے کیا ہے، ایک پوری آنیسٹ اوپینین؟ اچھا جی، جب تک یہ نام سامنے نہیں آیا تھا سفیر کا، اور جب تک سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں ہوا تھا، پہلے میں بھی سمجھتا تھا یہ ایسے سٹنٹ ہے، سچی بات ہے۔ صحیح۔ جب اس سفیر کا نام آیا، میں اس سفیر سے مل چکا ہوں ایک سے زیادہ مرتبہ۔ صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار نہیں بنے گا، اس کا مزاج ایسا ہے۔ کیونکہ جب پہلی دفعہ میں ملا، اس سے گفتگو ہوئی، تو وہ سفیروں والی گفتگو نہیں کر رہا تھا، دانشوروں والی گفتگو کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا یار آپ تو بڑے دانشور ہیں، تو میں نے کہا پڑھے کہاں ہیں پاکستان میں؟ خیر اس نے کہا میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا ہوں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ، وہ کہنے لگے میں پہلے بھی رہا، جب انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا شیری رحمان صاحبہ کے ساتھ جب وہ ایمبیسڈر بنی تھی تو میں آیا تھا سیکنڈ ان کمان، اور پھر شیری رحمان صاحبہ کی باتیں ہونے لگی، کہنے وہ بہت اچھی خاتون ہے، بڑی لائق خاتون ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر اسد مجید جو ہیں، ان کی بات پہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے، یہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ اب دوسرا جو مہر تصدیق ثبت کی ہے ہماری یہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس نے، اب یہ سارے اس میں دیکھیں آرمی چیف بیٹھے ہیں، ایئر چیف بیٹھے ہیں، نیول چیف بیٹھے ہیں، ایجنسیوں کے ڈی جیز بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ چلے سیاسی ٹیم کو چھوڑ دیں، وہ تو اندھے نہیں ہیں نا، وہ تو دیکھ بھال کے سارا کچھ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا اس ایمبیسڈر صاحب نے کہ وہاں پاکستان کے جو ملٹری اٹیچی تھے وہ بھی موجود تھے، تو ظاہر ہے فوج نے اپنے ملٹری اٹیچی سے بھی پوچھا ہوگا کہ ہاں بھئی ایسی باتیں ہوئیں۔ صحیح ہے۔ اب ان کے ہاتھ آ گیا وہ طوطا عمران خان صاحب کے، پروانہ آ گیا، جی، اب اس کو وہ سیاسی سٹنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ پوری صورتحال آپ نے ملاحظہ کی کہ اصل معاملہ شروع کہاں کیسے ہوا، اور وہ کون سے ایمبیسڈر ہیں جن کے ذریعے یہ چیز جو ہے یہاں آئی، اور کس طرح اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا، کس طرح اس پہ بحث شروع ہوئی، اور اب معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، آگے یہ معاملہ کس طرف جائے گا، وزیراعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، اور اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بڑی تفصیل سے یہ بات ہم کر رہے تھے کہ کیا ہو کیا رہا ہے، اور وزیراعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح دھڑلے کے ساتھ انہوں نے امریکہ مخالف بیانیہ بنایا کہ امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا ہے۔ پہلے بات چھپی رہی، پھر وہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، پہلے بول گئے پھر کہا نہیں کسی نے کہا، بہرحال بات نکل گئی، سامنے آ گئی، اور اب کسی سے کوئی یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی اوپن سیکرٹ ہے۔ یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کے خلاف ہے، امریکہ ان کی حکومت گروا رہا ہے، اور کیونکہ انہوں نے ایک دورہ کر لیا رشیا کا تو اس وجہ سے امریکہ کو ناراضگی ہوگی، ورنہ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن امریکہ کے بارے میں ہمارے مسلح افواج کے سپہ سالار کیا کہتے ہیں؟ آج انہوں نے سیکورٹی کونسل کے سیکورٹی کے حوالے سے ایک کانفرنس سے خطاب کے دوران کچھ ارشاد فرمایا، آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کیا کہا، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جی۔ And break the shackles of history to bring peace and prosperity to almost 3 billion people of the region. Ladies and gentlemen, with growing concern about major power contestation, Pakistan is positioning itself as a melting pot for a positive global economic interest through our focus on connectivity and development friendship. Pakistan does not believe in camp politics, and our bilateral relationship with our partners are not at the expense of our relationship with other countries. Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by
our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia, and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there has been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the... जी जनाब, अब जो गुफ्तगू हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सुनते रहे हैं, तकरीबन सारे ही उन्हीं पहलुओं का जनाब सिपहसालार कमर जावेद बाजवा साहब ने अहाता किया है कि चीन से भी ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अमेरिका से बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, बड़े तवील ताल्लुकात की तारीख़ है, और हम आइंदा भी उसको बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है अली रज़ा अलवी साहब कि एक अदम एतमाद का बयानिया को अलग हम रख के ये बात अगर करें तो इमरान खान ने भी ये बातें की हैं कि हम यूरोप से भी ताल्लुकात रखते हैं, हम अमेरिका से भी, इवन हम इंडिया से भी दोस्ती करना चाहते हैं, और हमारे चीन से भी और मशरक़ वस्ता से भी और रूस से भी ताल्लुकात हैं। लेकिन वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं जी हम दोस्ती करेंगे अमन की खातिर, किसी की लड़ाई में नहीं जाएंगे, सही है। किसी के लिए लड़ेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, उसका वो हवाला देते हैं सही कि जनाब हम लड़े अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान में, उसकी हमने कीमत चुकाई, ज़िया-उल हक दौर में पहले चुकाई, फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में चुकाई। ये एक उनकी बात हो गई। जनरल बाजवा ने बिल्कुल वही बातें की हैं जो पाकिस्तानी स्टेट की तर्जमानी करती हैं। जनरल बाजवा ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम चीन से मुरासम नहीं रखेंगे। जी, उन्होंने CPEC का हवाला दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने मशरक़ वस्ता के मुल्कों का हवाला दिया है, उन्होंने अमेरिका का, UK का, यूरोप का हवाला दिया है। बल्कि रशिया के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये यूक्रेन के ऊपर जो हमला है ये हम चाहे इसको बंद किया जाए और इसको हम नहीं मान सकते। हाँ, उसमें ये देखिए खुली गुफ्तगू की उन्होंने। पाकिस्तानी रियासत का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि सिविलियन आबादी को निशाना ना बनाया जाए। चूँकि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उसमें रशियंस जो हैं उन्होंने यूक्रेन की सिविल आबादी को निशाना बनाया है, तो ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी रियासत का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम अमन के लिए कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी बात है। ये एक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कराया हुआ है मोईद यूसुफ ने इस्लामाबाद में, तो उसमें ज़ाहिर है ख़ित्ते को दरपेश जो ख़तरात हैं उस पर भी बात होती है, और ये बिल्कुल क्लियर कर दिए। ये देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं, ये आर्मी चीफ भी कहते हैं, हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हमारे सबसे ताल्लुकात हैं। वो एक बात और कर जाते हैं कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अमन के लिए हैं, और ये बात भी जनरल बाजवा ने भी उसी तरह की है कि अमन के लिए हमारे ताल्लुकात हैं। वो जहाँ बदअमनी है उनकी उन्होंने मज़म्मत भी की है। सही हो गया। और यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी यही बातें की हैं, लेकिन जब यही बात अपोजिशन के लीडर्स करते हैं कि हमारे अमेरिका के साथ ठीक ताल्लुकात होने चाहिए, यूरोपीय यूनियन हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, हमारा बिज़नेस सारा उस पर बड़ा इन्हिसार करता है, हमारे सारे ट्रेड जो है मामला सारे उसके साथ वाबस्ता हैं, चाइना के साथ साथ हमें अमेरिका के मामला को भी देखना है, रशिया और सारी चीज़ों को बराबर रखना है। वही बातें जो आप इरशाद फरमा रहे हैं कि जो आर्मी सिपहसालार ने कही, तो फिर उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फप्तियाँ कसते हैं और उनके दोस्त अहबाब फप्तियाँ कसते हैं कि बात करने का ढंग होता है ना, बात करने का अंदाज़ बदल देता है। जैसे मियाँ शहबाज शरीफ ने ये बात की, क्या ज़रूरत थी ख़ुद को बेकारी कहने की और पूरी कौम को बेकारी कहने की, वो ना कहते।
وہ کہتے کہ بھائی ہم یہی بات کر دیتے کہ ہمارے امریکہ سے بڑے طولانی تعلقات ہیں، ایک طویل عرصے سے ہیں، ہماری ایکسپورٹ ان کے ساتھ زیادہ ہے اور ہم کسی ملک کو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو خواجہ صاحب نے پھر بات کر دی، یہ بات کہنے کا ہنر نہیں آتا. وہ جو بات کر دی کہ امریکہ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو کیا ایران زندہ نہیں ہے؟ صحیح. تو یہ جو بات ہے نا، دنیا وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو نون لیگ کی قیادت ہے، خاص طور پہ نون لیگ کی میں کہہ رہا ہوں، ان کو اپنی بات کرتے وقت الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے. الفاظ کا چناؤ درست یہ بات ہم شروع میں بھی کر چکے ہیں، پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ وہ وزیر اعظم عمران خان جو چاہتے ہیں، سچ ہے جھوٹ ہے، جو چاہتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں اور وہ بن جاتا ہے. اور یہ ان کا نیریٹو ان سے نہیں بلڈ ہوتا. اور یا تو حالانکہ اتنے سارے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ اکیلا بندہ وہ بیانیہ سازی اور بیانیہ بازی میں ان پہ حائل ہے، حاوی ہے. اور یہ جب بھی بات کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. الفاظ کا چناؤ کس طرح کا ہے؟ چناؤ ہوتا نا جی. وہ ایک دن میں نے، اب یہاں تو وہ مثال شاید نہیں دی جا سکتی کہ آپ کسی کے والد آپ کو ملیں باہر، تو آپ کہیں جی آپ کے بزرگ ملے ہیں، آپ کے والد گرامی ملے، وہ کسی کو کہے یار تیرا پیو ملیا سی، تو وہ رشتہ تو وہی ہے. یا کوئی اور کوئی غلط اس طرح کوئی چیز کہہ دے، اور رشتہ تو وہی ہوتا ہے، لیکن اس کو انداز بیاں جو ہے وہ بات بدل دیتا ہے. صحیح ہے جی. آرمی چیف صاحب کی بھی بات آپ کو سنائی، وزیر اعظم عمران خان کی بھی بات آپ تفصیلی سن چکے ہیں. تھوڑی سی اپوزیشن کی بھی بات ہو جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی. ظاہر ہے حکومتی کیمپوں میں کچھ سوچا جا رہا ہے تو اپوزیشن بھی کچھ سوچ رہی ہے، ان کے بھی کچھ کنسرنز بھی تو ہیں، کچھ پلاننگز بھی ہوں گی. کیا باتیں کی ہیں شاہد خاقان عباسی نے، آپ کو وہ سناتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. صاحب کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے، عدم اعتماد کا سامنا کریں اور شکست کھا کر گھر جائیں. جمہوریت میں کامیابی اور شکست جمہوریت کا حصہ ہے. اگر آپ نے عدم اعتماد کے آئینی عمل میں مداخلت کی تو آرٹیکل 6 آپ پر لگے گا. جی آئینی عمل ہے، جمہوریت کا حسن یہی ہے، اور جو جمہوری طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے خلاف ایک پورا سلسلہ، ایک پورا پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے ایک چیز لائی جائے. وہ چیز آ گئی، پہنچ گئی. اب اگر آپ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آرٹیکل 6 لگائیں گے اور غداری کے مقدمات اپوزیشن پر کریں گے، لیکن اگر آپ اس میں ہم مخالفت کرتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، تو پھر وہ آرٹیکل 6 آپ پر لگتا ہے. یہ شاید خاقان عباسی کا کہنا ہے. ایک تو یہ جو میں ان کی گفتگو کے ایک حصے سے اتفاق کرتا ہوں، پہلے حصے سے، کہ عدم اعتماد ایک آئینی عمل ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہر ایک پارٹی کا جمہوری حق ہے، کسی کے خلاف بھی عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. یہ بات ان کی درست ہے. صحیح ہے. اب دوسرا آ جائیے آرٹیکل 6 کی طرف. آرٹیکل 6 علی رضا علوی صاحب اس ملک میں بدنام بہت ہے. کس کے خلاف لگتا ہے؟ یہ جو شاہد خاقان عباسی بڑی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے شوق پورا کر لیا تھا پرویز مشرف کے خلاف لگا کے. اور کدھر ہے وہ ایسر اقبال جو کہتے تھے میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا؟ اور وہ خواجہ سعد رفیق کدھر ہے جو کہتے تھے کہ آئے نا جی بڑا بہادر بنا پھرتا ہے پرویز مشرف. تو آرٹیکل 6 کی بات کرنا بڑا آسان ہے. آرٹیکل 6 کی باتیں اگر عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں آرٹیکل 6 کی باتیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. آرٹیکل 6 لگانا آسان نہیں ہے. صحیح ہے. پرویز مشرف کے خلاف نہیں لگ سکا تھا، نون لیگ کی اکثریت تھی، نہیں مرلا باقی صاحب پارٹیاں ہم ہی تھیں. مشرف تو ایک سپر مین تھے، ان کی تو بات ہی نہ کرے نا، ان کی تو مثال ہی نہیں آتی نا. یہ جو سیاستدان ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان ان سیاستدانوں کے خلاف لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور شاہد خاقان اس کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ اب آج کہتے ہیں سارا دن میں سر جوڑ کے بیٹھا رہا ہوں کہ میرے وکیل کہہ رہے ہیں کہ آج رات ہم فیصلہ کر دیں گے. ایندھیا انہوں نے دے دی ہے، وہ اگر سویرے لگا دیں تو ہم کیا کریں گے؟ گزارش یہ ہے آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہ دیکھیے نا، یہ سیاستدان باتیں کرتے ہیں. آرٹیکل 6 لگتا ہے آئین توڑنے پر. اب مجھے یہ بتائیں پہلے تو عمران خان صاحب کہ اپوزیشن نے کہاں آئین توڑا ہے؟ جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگائیں گے، کوئی آئین توڑا انہوں نے؟ نہیں توڑا. اسی طرح نہ عمران خان نے آئین توڑا ہے. تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ یہ باتیں ہیں. یہ سیاستدانوں کے ایک طریقہ کار ہوتے ہیں ایک دوسرے پر پریشر ڈالنے کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے.
اب جب ان کے پاس نمبرز گیم پوری ہے تو یہ کیوں پچھلے 4 روز سے قوالی کر رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں؟ یہ پریشر ہوتا ہے. صحیح ہے جی. وہ اپوزیشن جو ہے وہ استعفیٰ مانگ رہی ہے, وہ بھی پریشر ہے, اور حکومت ڈیلنگ ٹیکٹسز اختیار کر رہی ہے, وہ اپنے حربے استعمال کر رہی ہے, اور یہ بھی ایک پریشر ہے. یہ سیاستدان ظاہر ہے کہ اس دھینگا مشتی میں نقصان تو ہمیشہ عوام کا ہی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. دیکھیے کیا نتیجہ نکلے گا. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے, عوام کو پتہ نہیں کیا ملنا ہے ساری صورتحال میں, اور اپنی اپنی چالیں چلنے کی کوشش کر رہی ہے. اپوزیشن اپنی چالیں چل رہی ہے, حکومت اپنی چالیں چل رہی ہے, اور راستے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسرا اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے گھن گرج کے ساتھ جناب شیخ رشید جو ہیں وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں, اور ان کی جو گفتگو ہے بڑی دلچسپی سے سنی بھی جاتی ہے. تو ہم نے بھی ان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا نکالا ہے آپ کے لیے, وہ پہلے سن لیجئے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب. ملک کے پورے 24 گھنٹے رہ گئے ہیں فائنل راؤنڈ کے لیے. ہر گھنٹے بعد ان 24 گھنٹوں میں صورتحال بدل سکتی ہے. 4 راستے ہیں. نمبر 1 کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں, رمضان کے بعد کرا لیں یا حج کے بعد کرا لیں. یہ حکومتیں نہیں چل سکتی. دوسرا راستہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف ان جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے جن جماعتوں نے غیر ملکی سازشوں کے پیسے لے کر اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی ہے. اور تیسرا حل یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ کرائیں تو تمام پی ٹی آئی کے لوگ نشستوں سے مستعفی ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں. اور آخری, میں نے کبھی درخواست نہیں کی زندگی میں اداروں سے براہ راست درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے. لڑائی گلی محلے میں چلی گئی ہے. آرٹیکل 94 میں بڑا واضح ہے کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کرے گا. صدر کے اختیارات کے مطابق کتنے دن کنٹینیو کرے گا اس سلسلے میں آئین خاموش ہے. اس ملک کی بد نصیبی ہے جن پر دونوں باپ بیٹے پر 18 فروری کو 16 ارب کی فرد جرم لگنی تھی. وہ چور اور ڈاکو ایک صوبے اور ایک مرکز میں امیدوار ہیں. لوگ ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے. اور کیا ملا آصف زرداری کو جی؟ صوبے میں لوٹ مار کا مہینے کا بھتہ اس کو آتا ہے. کیا اداروں کو نہیں پتا کہ بھتہ کون کون سے لوگ اس کو ہر مہینے پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ کوئی دنیا کی سیاست اور انصاف ہے کہ مقصود چپڑاسی اور سرور بھلے والے اور دہی والے بتاشے والے اس ملک کو چلائیں گے؟ یہ 22 کروڑوں کو بٹیرے سمجھنے والے لوگ, میں ان کے خلاف سیاسی اعلان جنگ کر رہا ہوں. جی جناب, انہوں نے سیاسی اعلان جنگ کر دیا ہے. پتہ نہیں یہ عالم امن میں کب تھے یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ان کی گفتگو 2-3 دن پہلے کچھ اور تھی, اور یہ بڑے پورے اعتماد تھے, لیکن ابھی ان کے لب و لہجہ کچھ اور ہے. اور ابھی پہلے اپوزیشن یہی کہہ رہی تھی الیکشن کروا لیں تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اب جب پتہ چل رہا ہے کہ شاید ہاتھ سے ریت سرک گئی ہے مٹھی سے, اب یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں. دیکھیے الوی صاحب, بر صغیر کی سیاست جو ہے اور خاص طور پر جو پاکستان سے جڑی ہوئی سیاست ہے اس میں 3 شیخوں کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور ان کے بغیر تاریخ ادھوری رہتی ہے. ایک تو شیخ عبداللہ ہیں کشمیر کے رہنما, جی جی, وہ کشمیریوں کے ہیرو تھے ایک زمانے میں. دوسرے شیخ مجیب الرحمان ہیں واہ, مشرقی پاکستان میں. اور تیسرے شیخ رشید احمد ہیں پاکستانی سیاست. اچھا, ان تینوں کا اتفاق یہ ہے کہ یہ ابتداً مسلم لیگی تھے, بعد میں انہوں نے پارٹیاں بنائیں مختلف ناموں سے, اور جو شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی تھی وہ بھی عوامی مسلم لیگ تھی پہلے, صحیح, ٹھیک ہے, پھر اس کو عوامی لیگ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو شیخ رشید احمد جو ہیں یہ انہوں نے, ایک تو یہ کشمیری ہیں, دوسرا یہ مشرقی پاکستان بھی جاتے رہے, مغربی پاکستان بھی, اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں ہیں. اور جنرل باجوہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ میرے جونیئر تھے اپنا گارڈن کالج میں, اور میں اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر تھا پورے پاکستان کا.
خیر شیخ صاحب ہمیشہ آپ کو پتہ ہے گھن گرج سے باتیں کرتے ہیں، مقرر ہیں، اور آج انہوں نے جو 4 آپشن دیے ہیں اس میں سے چاروں کا نچوڑ تو یہی ہے کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اور آج انہوں نے اداروں کو بھی مخاطب کیا ہے، مدعو کیا ہے کہ آپ انٹروین کریں اور یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ ختم کرائیں اور الیکشن کی طرف جائیں۔ الیکشن کی طرف تو شیخ صاحب پہلے سے کہہ رہے تھے، کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، تو اب پھر وہ یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آرٹیکل 94 کے تحت صدر جو ہیں وہ عمران خان کو عبوری وزیر اعظم رکھ سکتے ہیں، آئین میں اس کی مدت کا تعین نہیں۔ اب میں تو آئین کا ماہر نہیں ہوں، لیکن جو شیخ صاحب نے فرمایا میں تو اسی کی بات کروں گا، وہ آئین کے ماہر ہوں گے، لا گریجویٹ ہوں گے۔ اب یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ عبوری وزیر اعظم کوئی ان کو قبول کرے گا نہیں کرے گا، اپوزیشن کیا کرے گی؟ جو پورا وزیر اعظم نہیں کر رہے تو عبوری کیسے کریں گے؟ دونوں صورتوں میں علوی صاحب عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں صورتوں میں افراتفری ہے، افراتفری ہے، اور جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے یہ سکون میں نہیں آئیں گے۔ چلیں جی، وفاق کی بہت تفصیل سے بات ہوگی، ذرا پنجاب بھی چلتے ہیں۔ پنجاب کی صورتحال کیا لگ رہی ہے جی؟ بڑی جوڑ توڑ جاری ہے، ملاقاتیں جاری ہیں، چھینا گروپ کی آنیاں جانیاں بھی ہو رہی ہیں، علیم گروپ، ترین گروپ، اور پتہ نہیں کتنے چھوٹے موٹے بھی، کہ کوئی آج کہہ رہا تھا کہ جی 2-2 4-4 لوگوں والے بھی بہت بے تحاشا گروپ ہیں، اور وہ رانا ثناءاللہ بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے رابطے میں ہیں بہت زیادہ۔ تو کون اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھتا نظر آتا؟ اچھا، ایک سیاست میں عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ قومی سطح کی سیاست کرتے ہیں، کچھ صوبائی لیول کی سیاست کرتے ہیں۔ مثلا قائم علی شاہ کو آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ صوبائی الیکشن لڑتے ہیں۔ اسی طرح چودھری پرویز الہی جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صوبائی الیکشن لڑیں۔ اچھا، پنجاب کے بہت سے ایم پیز کو میں جانتا ہوں جنہوں نے قومی الیکشن لڑائی نہیں کبھی، مثلا حسین جہانیہ گردیزی ہیں، کتنے عرصے سے وہ صوبائی لڑ رہے ہیں، وہ ایک ڈھکو صاحب ہوتے تھے، وہ صوبائی لڑتے تھے۔ اچھا، اسی طرح کئی اور لوگ ہیں صحیح ہے، جن کا طرز ہی ہے، طرز سیاست کے، وہ ایم پی اے کا ہی سیٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں، مرکز میں نہیں لڑتے۔ صحیح ہے۔ اب اس میں چودھری پرویز الہی چونکہ 2002 سے 2008 تک وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے، اس سے پہلے وہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے 97 میں، اور یہ جو لوگ ہیں وہاں یہ آلموسٹ اسی دور میں آئے، جو نوجوان تھے یا کچھ بوڑھے ہو گئے یا ڈیڑھ عمر ہیں، تو ان کے روابط تو چودھری صاحب سے ہیں۔ اب جو بظاہر یہ ہے کہ ترین گروپ نے اناؤنس کر دیا، اب دو تین گروپ تھے نا، ایک چھینا گروپ تھا وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ چلا گیا، 14 کے 14 ممبران۔ اب علیم خان کا بھی کوئی گروپ، رانا ثناءاللہ صاحب تو فرما رہے تھے 10 لوگ ہیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں 2 لوگ ہیں، ایک علیم خان اور ایک اور ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو 16 اراکین ہیں ترین گروپ میں، اس کے پہلے 3 اراکین گئے مونس لائی کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ اب جب میں شام میں آ رہا تھا اس پروگرام کے لیے تو مجھے پتا چلا کہ 7 اراکین چلے گئے۔ اب وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے، جو پنجاب اسمبلی کا جو سیکٹری ہیں اسمبلی کے، محمد خان بھٹی، وہ پرویز الہی کے بڑے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رات بھی جب ایجنڈا جاری ہوا تو نون لیگ کے لوگوں نے ظاہر ہے پریس کانفرنس کی، رات گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب وہ چیزیں پوری کریں گے۔ ایک اطلاع اور ہے، اچھا جی، کیا ہے؟ کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اطلاع ہے، مجھے یہ نہیں کہ کوئی کنفرمیشن میں کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ وہ جو اوپر پھر اتحاد ہے اس کا کیا ہوا پھر؟ یہ درمیان میں پھر اسی طرح کا کام شروع ہو گیا۔ ان میں باتیں ہوئی ہیں، دیکھیے پارٹیوں میں باتیں ہوتی ہیں، نون لیگ میں بھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے مریم بی بی کا جو گروپ ہے وہ بھی لوگ نہ آئیں۔ باتیں یہ ہوئی ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بیٹا بن جائے اور ملک کا وزیر اعظم باپ بن جائے۔ تو یہ باتیں تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہوئی ہیں اور نون لیگ کے اندر بھی ہوئی ہیں۔
کسی اور کو بھی موقع نہیں آپ دے رہے تو پھر بھائی اس وجہ کل 180 ممبران تو شو کر دیے تھے پرویز الہی نے، ہاں جی تو 7 آج چلے گئے 3 گروپ کے، ایسے ہی ہے. تو 187 تو ہو گئے. ویسے تو جو پھر اب بھی انہوں نے جو احتیاطاً پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، وہ ووٹ دیں گے. اچھا آپ نے جو بات کی اور ہمارا بھی یہی کچھ بادی النظر میں یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک جو پوزیشن ہے وہ پرویز الہی صاحب کی خاصی مضبوط ہے حمزہ شہباز کی نسبت پنجاب میں. اچھا جی فار ایگزامپل اسی طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ اگر یہاں عددی اکثریت جو ہے عمران خان صاحب کی نہیں ہے، یہ اگر کوئی طالع آزمائی نہیں کرتے اور آرام سے سموتھلی کام ہو جاتا ہے اور انتقال اقتدار ہو جاتا ہے اور یہاں وہ اپوزیشن ساری آ جاتی ہے اور وہاں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پرویز الہی آ جاتے ہیں، تو پھر کیا نقشہ بنے گا؟ میرا خیال ہے کہ کل مرکز میں ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. چونکہ یہ بھی حکمت عملی بناتے ہیں نا سیاسی، یہ چودھری پرویز الہی کو پہلے سی ایم بنائیں گے، پھر اس کے بعد مرکز میں ووٹنگ کروائیں گے. جی صحیح ہے. چونکہ پرویز الہی نے بھی ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ میں پہلے وزیر اعلیٰ بن جاؤں پھر میں آ کے ادھر مینج کروں. ہاں مینج کرنے کا بھی ہے اور مینج بھی کر لیں گے، اور اس کا کچھ نہ کچھ اخلاقی ظاہر ہے کہ وہ بھی پریشر پڑے گا وہ تو کہ الوی صاحب جناب جو پنجاب میں وہ آ گئے ہیں تو اب ادھر بھی چیزیں بدل سکتی ہیں، وہ اشارے کے نائے سمجھے جی جائیں. جی جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں عمران خان ہار جاتے ہیں اور اس کے بعد پنجاب میں ووٹنگ ہوتی ہے تو پرویز الہی ہار جائیں گے. ایسا ہی ہے. لیکن یہ سوچ رہے ہیں حکومتی جو حلقے ہیں کہ بھئی پہلے ووٹنگ پنجاب میں کروائی جائے. جی حکومتی حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے پنجاب میں کروائی جائے ووٹنگ، تاکہ ان کے خیال کے مطابق اور جو بظاہر ابھی تک نظر بھی آ رہا ہے چودھری پرویز الہی جیت جائیں تو اس کے بعد یہاں اسلام آباد میں وفاق میں وزیر اعظم عمران خان کی مشکلات جو ہیں وہ شاید ان میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکے. آج جتنی آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.